السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ جو ہمارے خصوصی مقرر ہیں اور جو اظہار خیال کریں گے ہم انہیں بلا لیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں جناب شمیم طارق صاحب سے وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب کیسر خالد صاحب، جناب حامد اقبال صدیقی صاحب، پروفیسر زاہدہ صاحبہ تشریف لائیں۔ اردو فاؤنڈیشن ممبئی، جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو جب پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا تو سب سے پہلے اس کی صدارت کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ کسے لیں۔ تو ہم ایک بہت ہی ملنسار اردو کا چاہنے والا ہم لوگوں کو لگا، بلکہ ہمارے مرحوم ضمیر کاظمی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ یہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب سے بات کریے، انہیں بلائیے۔ یہ پروگرام بھی جب کر رہے تھے تو سوچا کہ انہیں بلائیں، لیکن اس وقت وہ اتنی مصروفیت ہے، بڑی پوسٹ ہے، تو ہم نے انہیں سوچا کہ زحمت نہ دیں، لیکن یہ ہماری خوشی ہے کہ وہ اس پروگرام کو اپنا سمجھتے ہوئے آئے ہیں، اور ہم ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ ہمارے اردو فاؤنڈیشن کی شروعات سے سرپرست رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب سر تشریف لائیے، جب تک ہیں آپ آ جائیں۔ شکریہ۔ اب صرف ایک ہی مقرر رہ گئے ہیں، مراد مرزا، وہ بھی راستے میں ہیں۔ اردو فاؤنڈیشن پچھلے قریب 12 سالوں سے ممبئی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اردو کے لیے، اور پچھلے 8 سال سے ماہنامہ تریاق شائع کر رہے ہیں، جس کے مدیر اعلیٰ مرحوم ضمیر کاظمی صاحب تھے، جن کی سرپرستی میں تریاق ہم لوگ شائع کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اب وہ جو کچھ ان سے ہم نے سیکھا ہے، کوشش ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ اور اس پروگرام کے متعلق ہم بتانا چاہیں گے کہ آفس میں ہم ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، طرح طرح کے لوگ ہم سے ملتے ہیں، کہیں گئے تو وہاں بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شاعر ہے جو 2 مہینے میں ایک غزل پوری کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی شاعر کو دیکھا ہے کہ جو ایک دن میں 50 غزلیں لکھ لیتے ہیں، تاکہ یعنی روزانہ ایک دیوان ان کا بن سکتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ شاعر سے پوچھا، ادیب سے پوچھا کہ بھئی آپ کی چیزوں میں معاشرہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کا کہنا ہے کہ بھئی یہ معاشرہ تو جاہلوں سے بھرا ہوا ہے، ہماری باتیں وہ نہیں سمجھتے، ہم ان کے درمیان کیوں رہیں۔ ایسے آپ کو بتائیں کہ ہفتے کے 6 دن جتنی پوسٹ آتی ہے، اگر ہمارے پاس 2 افسانے آتے ہیں تو کم سے کم 200 غزلیں آ جاتی ہیں، خط کے ذریعے، میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یہاں وہاں سے کہیں نہ کہیں سے آتی ہے۔ اور اس میں سے بعض دفعہ جب ضمیر سر تھے، یہ ان کا کام تھا۔ اب تو تلاش ہے کہ بھی کوئی ہمارے جو شعری حصہ ہے اس کی دیکھ ریکھ کرے، کیونکہ خود تو شاعر نہیں ہے، بس اچھا شعر ہے اسے سن لیتے ہیں، تعریف کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بھئی جو ادیب حضرات ہیں وہ معاشرے سے کٹ گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ادب برائے ادب نہیں ہے، ادب کا معاشرے سے بھی تو تعلق ہے۔ بھئی آپ لکھ رہے ہیں، آپ انٹلیکچوئل ہیں، آپ کی چیزیں ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم دی ہے جس سے آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ ایک کوئی لکھتا ہے کہ بھئی میری محبوبہ جو ہے بہت لچک کر چلتی ہے، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری محبوبہ بہت اترا کی چل رہی ہے، دوسرے لکھتے ہیں کہ میری محبوبہ جب چلتی ہے تو وہ چاند پر چلتی ہے۔ ارے بھائی چلتی تو محبوبہ ہی ہے، اتنی ساری چیزیں آپ لفاظی کر رہے ہیں، آپ وہاں کی بجائے تھوڑا سا معاشرے پہ آئیے نا بھائی۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، تعلیم تو چھوڑ دیجئے، اس وقت جو ماحول ہے یہاں پر جان بچانا بھی مشکل ہے۔ تو بھئی ان چیزوں کی طرف آئیے۔ تو قریب 6 مہینے پہلے
6 سال پہنا ہوا. ہم لوگ آفس پر بات کر رہے تھے آفس میں کہ بھئی یہ آج کل ہو کیا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے دوست جو تریاق کے سب ایڈیٹر ہیں, جو آج کے کنوینر بھی ہیں, حنیف کمل, انہوں نے کہا کہ بھئی فیس بک پر ہم لوگ ڈالتے ہیں ادب اور سماج, اس کے اوپر مضامین بھی لوگ بھیجیں. ہم نے اسے ڈال دیا. دن بھر لوگوں نے اسے لائک کیا, پسند کیا, کرتے رہے, لیکن مضمون آج تک کسی نے نہیں بھیجا. اس کے بعد یہ اکثر ہم لوگ سوچتے تھے کہ بھی ایسا ہو, تو پچھلے دنوں خیال آیا کہ بھی ادب اور سماج کے اس پر کچھ کرتے ہیں اور کسی اسپیکر کسی خاص کو رکھتے ہیں جو اس ٹاپک پر بولے. تو جب یہ سوچا گیا تو بس ایک ہی نام ذہن میں آیا کہ یہ کام جناب شمیم طارق صاحب ہی کر سکتے ہیں. ممبئی میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے نام پر ان کے پروگرام میں صرف ان کا نام دیکھ کر ہم چلے جاتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں آج ہم کچھ سیکھیں گے. اور شمیم طارق صاحب ایسی ہی شخصیت ہیں. ان سے ہم ملے اور اس کا اظہار خیال کیا کہ سر ایسا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی ادب اور معاشرہ تو ہے, ادیب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ. اس طرح ادب, ادیب اور معاشرہ یہ عنوان بن گیا, اور اس پر یہ پہلی کوشش ہے ہماری. آپ کو بتائیں ایک اچھی چیز کہ ادب, ادیب اور معاشرہ, جب یہ عنوان فیس بک پر ہم نے ڈالا تو لوگ تو پسند کرتے رہے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے نگیٹیو کہا ہو. آپ کو بتائیں کہ ایک صاحب ہیں وہ پاکستان میں, ان سے ہماری بات ہوئی فیس بک پر. اس نے کہا کہ بھائی ادب, ادیب اور معاشرہ اسی عنوان سے میں یہاں کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, اور یہ عنوان دیکھ کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ بھی چلو انڈیا میں بھی اس پہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے خاص گزارش کی کہ بھئی یہ پورا پروگرام اگر ہو سکے تو آپ ریکارڈ کر مجھے بھیجیے گا, تاکہ بھئی انڈیا میں اس موضوع پر کیا ہو رہا ہے, وہاں کے لوگوں کے کیا خیالات ہیں, وہ مجھے مل سکیں. اور جس نے بھی کہا, جس نے بھی سنا, سبھی نے تعریف کی. تو شمیم طارق صاحب کو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ اس پر تیار ہوئے. جناب کیسر خالد صاحب عزیز دوست, ان سے بھی ملاقات کی. ہم نے سوچا کہ بھئی آپ ادب سے بھی ہیں اور معاشرے سے تو بالکل لگے ہوئے ہیں, بلکہ ادب اور معاشرے دونوں کو ساتھ ہی لیے چلتے ہیں. تو اس پر آپ سے زیادہ کون اور اچھا بول سکتا ہے. اور پھر کیسر خالد صاحب فوراً تیار ہوئے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بالکل اپنا وقت نکال کر یہاں پر پہنچ گئے. آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. حامد اقبال صدیقی صاحب, وہ بھی ادب سے بھی ہیں, بھائی شاعر کے مدیر ہیں اور معاشرے سے تعلیمی طور پر جڑے ہوئے ہیں کہ بھائی کوئز یہ سب کرتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ کو بتائیں 8 سال پہلے کی بات, جب ہم نے پہلی بار ان کو دیکھا تھا, پتہ نہیں کچھ گھبراہٹ ہوئی تھی ہمیں. ہم دور سے دیکھتے رہتے کہ یہ حامد اقبال صدیقی صاحب ہیں. حالانکہ بعد میں افتخار امام صاحب سے اچھی دوستی رہی, اب ملتے ہیں. لیکن حامد اقبال صاحب کو جو ایک ہے کہ آپ کوئز کرتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کچھ ہم سے نہ پوچھ لیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی دور سے دیکھا کریے یا ہاتھ ملا لیجئے. آج وہ بھی یہاں پر ہیں, بہت بہت شکریہ, آپ کا استقبال کرتے ہیں. پروفیسر زاہدہ صاحبہ انگلش کی پروفیسر رہی ہیں, ریٹائرڈ ہوئی ہیں, اور معاشرے پر ان کی گہری نظر ہے. تو اسپیکرز جب مرد ہوں تو کوئی ایک تو ہو جو خواتین کی طرف سے ہو, اس لیے آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. اور ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب کے بارے میں پہلے ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا پہلے پروگرام سے لے کر آج تک, وہ آج تو دیکھیے بنا ہمیں لگا تھا کہ بھی چھوٹا سا پروگرام ہے, زحمت نہ دیں, لیکن وہ شریک ہوئے اپنا سمجھ کر, بیحد خوشی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہاں پر آپ جتنے ہی لوگ ہیں سبھی کو ہم جانتے ہیں, اب سب کا نام لے تو پتہ چلا 10-15 منٹ ہم اسی میں لگ جائے گا, لیکن ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں شریک ہوئے. اور اب اس کے آگے کی ذمہ داری ہم محسن ساحل صاحب کے کندھوں پر رکھتے ہیں. یہ ایک اچھے شاعر ہیں اور نظامت بہت اچھی کرتے ہیں.
اور جب بھی ہم کہیں پہ ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے جو تریاق اردو رائٹرز کے بینر میں، تو جب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں تو بس بالکل اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہٹ جاؤ، سب کام ان کو چھوڑ دو، اب یہ نظامت کر لیں گے۔ تو جناب محسن ساحل صاحب آئیں اور آگے شروع کریں، تشریف لائیے۔